آپ کو میں عمر بن خطاب کا ہی واقعہ سناتا ہوں. عمر بن خطاب نے he was the biggest terror for all non-Muslims of Arab. جب وہ مسلمان ہوئے تو اسلام کو پوری طاقت مل گئی تھی. اتنا بڑا واقعہ تھا. تو جب ابو بکر صدیق جو تھے, جب وہ امیر المومنین ہوئے, تو وہ زکوٰۃ نہ دینے والے پوری پارٹی آ گئی. وہ بڑے بڑے پالیٹیشین سے, بڑے انفلوئنشل لوگ تھے. تو عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دیں. اگر ہم ان کے اوپر اس وقت بروٹل سختی کریں گے نا, تو ان کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ شاید باغی ہو جائے. تو ابو بکر صدیق واز نون ایز دا مائلڈ پرسن, بہت نائس اور کام کمپوزڈ اور بہت کرٹیس قسم کے اور بڑے سافٹ جو تھے نا پرسنالٹی تھی. عمر بن خطاب ایگزیکٹ اپوزٹ پرسنالٹی تھی. تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جملہ سنا نا, اور تو عمر بن خطاب کی داڑھی پکڑ لیا ایسے کر کے, اور داڑھی پکڑ کے he looked at him straight in his eyes and he says, جاہلیت کے تیار اور اسلام کے خوار, تو جاہلیت میں اتنا بڑا ٹیرر تھا اور اسلام میں آ کے اتنا ویک ہو گیا. تیرا وہ ٹیرر کدھر ہے جو مجھے چاہیے تھا؟ یہ غور سے سنیے گا وہ ابو بکر صدیق کو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ there are many things that Sahabis were human beings. They used to try and come up with some sort of an algorithm. مگر ایک ہیرو سارے سٹینڈرڈز کو صاف کر دیتا ہے کہ سٹینڈرڈ نہیں کمپرومائز کریں گے ہم. ہیومن ویکنس ہر دفعہ ہر ایک انسان کے ساتھ, نبی تھوڑی تھے, مگر سٹینڈرڈز یاد کرانے والا بندہ نبی علیہ السلام ہر چیز کو کلیریفائی کر گیا تھا کہ سٹینڈرڈز کے اوپر آؤ. واقعات تو چھوٹے موٹے ہر صحابی سے اچھے برے ملیں گے آپ کو, مگر سٹینڈرڈز کیا تھے, ہر وقت ریمائنڈر دیتے تھے دوسرے کو. اور عمر بن خطاب کی داڑھی پکڑنا کوئی آسان کام ہے, اور وہ داڑھی پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ تو اس وقت جو پرسنالٹی رکھتا تھا, یہاں پہ آ کے تو نے کمزوری پکڑ لی. وی نیڈ دیٹ ٹیرر فرام یو. خود سوچیں, جس بندے کی شکل دیکھ کے ایک عورت کی مس کیریج ہو گئی تھی, اس لیول کا ٹیرر عمر بن خطاب کا. پیچھے مڑ کے خالی دیکھا ہے انہوں نے عورت کو عرب کی گلی میں چلتے ہوئے مدینے میں پیچھے, اور کساف دینا پڑا تھا کہ بندہ تیری وجہ سے قتل ہوا, بھائی پیسے دے. اب علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ پیسے دو بھائی, تم نے قتل نہیں کیا مگر تمہاری وجہ سے قتل ہوا. اس بندے کی داڑھی پکڑ کے ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کے تیار, اسلام کے خوار, تو اسلام میں خوار ہو گیا آ کے. You are coming down, you should have gone up. So it's the standards that these people were following. جب علی بن ابی طالب نے اور عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق سے کہا نا کہ اس وقت نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے, 2 دن ہوئے ہیں, آپ پوری کی پوری فوج باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت آدھا عرب غیر مسلم ہو گیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کی وجہ سے. لوگوں نے کہا محمد کے چلا کے تو ہم کیا اسلام کریں گے, باغی ہو گئے, اور آپ اس وقت فوج چھوڑیں, اس وقت ہم پہ لشکر کشی ہو سکتی ہے. سارے صحابہ ایک طرف تھے, اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم یہ مجھے مت سکھاؤ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, نبی علیہ السلام سکھائیں گے. انہوں نے کہا تھا لشکر جائے گا تو لشکر جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر مدینہ کے کتے بھی امہات المومنین کے کپڑے کھینچ کھینچ کے گھروں سے باہر نکال رہے ہوں, اور ایک آدمی بھی نہ بچا ہو مدینہ میں جو ان کی حفاظت کر سکے, تب یہ فوج جائے گی. یہ ضرور جائے گی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا جائے گی تو جائے گی. ٹیکٹیکل مسٹیک لگ رہی تھی سب کو, بٹ ہی سے نہیں جائے گی. اسامہ بن زید پھر پورے لشکر کو تبوک کی طرف روانہ ہوا ہے, روم سے لڑائی کے لیے. انڈرسٹینڈ the psychology of these people. ہمیں خدا کی قسم جان کے چھپائی گئی, ورنہ اتنی بڑی سائیکالوجی چھپ نہیں سکتی. یہ چھپائی گئی ہمارے سے کہ کس طریقے سے دنیا کو دیکھنا ہے. انسٹنٹ ایسے کہتے ہیں نا, سوئسائڈ مشن کے اوپر بھیجنے والی بات تھی والی آرمی کو سامنے جائے کے ساتھ. انٹرنل مسائل الگ, ایکسٹرنل الگ. روم کے ساتھ لڑائی تھی, وہ تو جنگ ہوئی نہیں ہے, ایک الگ کہانی ہے, مگر انہوں نے فوج بھیج دی تھی. سو دا کوشچن از, it is a problem of our own doing. We created a problem and we're trying to solve it through other instruments. وہ پرابلم ہم نے کریٹ کی ہے, کسی اور انسٹرومنٹ سے کیسے سالو ہوگی؟ ہماری اپنی بنائی ہوئی پرابلم ہے. یا تو ہم اسلام چھوڑ دیں, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, یا اسلام چھوڑ دیں کیونکہ بہت آسان ہے زندگی. اس کے بعد دنیا میں بھی ترقی ملے گی, سائنس بھی, پتہ نہیں کتنا پیسہ بھی ملے گا, سو آن. یا پھر پوری طرح اسلام ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا. یا تو صحابی بننا پڑے گا, یا پھر آپ جیک ما بن جائیں یا بل گیٹس بن جائیں. دونوں میں سے کوئی ایک ہیرو چوز کریں گے, دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے ایک دماغ کے اندر. We need to understand we have the power of their God. I swear to you, we have the power of their God. We worship the God of their God. I swear to you,
And this is something which is now become just a cliche. वैसे कहने की बात रह गई है. क्यों? बच्चे जो नहीं परवरिश कर रहे इसके ऊपर, क्या हो जाएगा? वो मौलवी बन जाएगा. मौलवी बन जाएगा. इस तरह से हमने साहबी बन जाएगा नहीं कहते, मौलवी बन जाएगा. इस्लाम पे चला तो मौलवी बन जाएगा, इस्लाम पे चला तो साहबी बन जाएगा. कोई चक्कर ही नहीं है, ये सोचते ही नहीं हम. देयर इज नो वे कि हम कहीं बच्चा बड़ा हो गया तो असलमा खौली बन जाएगा, उमर बिन खत्ताब बन जाएगा, साद बिन माज बन जाएगा. नो 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 नो, हम कहते हैं मौलवी बनेगा, लोकल मस्जिद का मौलवी बन जाएगा. ये क्यों कहते हैं? सो अंडरस्टैंड, आंसर इज विद इन अस. देयर इज नो वे कि कोई आंसर बाहर से हो. हम मुसलमान हैं, हमें आंसर बता दिए गए, हम खुद ही नहीं हो किताबें उठा रहे.